کچھ ایسے ہیں علی کے اطراف میں رہنے والے، میرا مولا کہتا ہے آؤ جنگ کریں، تو کبھی موسم کا بہانہ کرتے ہیں کہ گرمی بہت ہے کیسے تلوار چلائی جائے گی۔ راہ ہدایت، معصومین علیہم السلام کے اقوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ الصلاۃ والسلام یرحم اللہ خباب بن الارت فلقد اسلم راغبا وہاجر طائعا وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ وعاش مجاہد۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بہترین صحابی کے بارے میں ایک بہترین کلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ صرف مولا کے صحابی نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ کے صحابی ہیں کہ جنہوں نے بڑی مصیبتیں، بے پناہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام پر ثابت قدم رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی آخری زندگی کوفے میں گزاری ہے۔ سن 39 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور مولا نے نماز جنازہ ادا کر لی، اس کے بعد ان کی قبر کے اوپر یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ جب انسان پوری زندگی اپنے آقا کا مطیع ہوتا ہے تو اس فقرات کے ذریعے سے اس کا مولا اسے انعام عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلا جملہ میرے مولا کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمت نازل فرمائے خباب بن ارت پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کردار بلند تھا کہ رحمت للعالمین کا اگر جانشین کسی کے بارے میں رحمت کی دعا کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ اس کی زندگی میں بڑا کردار رکھتا ہے۔ دوسرا جملہ میرا مولا ارشاد فرماتے وہاجرا طائعن۔ خباب ایسا ویسا نہیں ہے کہ خباب کو کسی نے مجبور کیا ہو ہجرت کرنے کے اوپر، بلکہ اپنی خوشی سے، اپنی چاہت سے خباب نے ہجرت کی ہے۔ اور جناب خباب کی زندگی کے لیے مولا دوسرا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خباب اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اسلام کی خوشی کے لیے ہجرت کی، اسی کے ساتھ ساتھ اسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں اسی پر ہمیشہ قناعت کی ہے۔ اور زندگی کا یہی معیار ہے کہ انسان کو اللہ نے جتنا عطا کیا ہے اسی پر راضی رہے۔ ورضی عن اللہ، خباب کی ذات وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں تو کیا اللہ نے ہمیں جتنا عطا کیا ہے ہم راضی ہیں؟ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت کم پہ راضی ہو جاتا ہے۔ دعاؤں میں آپ دیکھیں کہ جہاں کے اوپر ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن بندہ اگر اللہ سے توبہ کر لے تو بڑی بڑی غلطیوں کے بعد بھی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، ایک آنسو کے بدلے میں اسے جنت عنایت کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم پہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ خباب ابن ارت کی ذات کا پیغام ہے آج کے لیے کہ اے علی کے چاہنے والو، خدا نے جتنا تمہیں دیا ہے اسی کے اوپر راضی رہنا سیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ خباب اس ایمان کا ماننے والا ہے جو مصداق راضیت مرضیاں ہیں کہ اللہ سے وہ راضی ہیں اور ان کا خدا اس سے راضی ہے۔ مولا نے چوتھی صفت خباب کے قبر پہ بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَعَاشَ مُجَاہِدًا۔ ارے میرے مولا، زندگی کا بچپنا بھی ہوتا ہے، زندگی میں جوانی بھی ہوتی ہے، زندگی میں بڑھاپا بھی ہوتا ہے۔ آپ خباب کی ساری زندگی کو کہہ رہے ہیں وَعَاشَ مُجَاہِدًا۔ خباب نے اپنی زندگی ہمیشہ راہ حق میں گزاری ہے۔ راہ حق میں زندگی گزارنے والا اگر بستر مرگ پر بھی ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی کے کسی لمحے میں ہو۔ کچھ ایسے ہیں علی کے اطراف میں رہنے والے، میرا مولا کہتا ہے آؤ جنگ کریں، تو کبھی موسم کا بہانہ کرتے ہیں کہ گرمی بہت ہے کیسے تلوار چلائی جائے گی، ٹھنڈ آ جاتی ہے اے میرے مولا ہم کیسے جنگ لڑ پائیں گے، بارش آ جاتی ہے تو اے مولا موسم کا تقاضا یہ ہے کہ جنگ نہ کیا جائے۔ لیکن مجاہد کون ہوتا ہے؟ مجاہد اس ذات کا نام ہے کہ مولا کسی بھی زمانے میں حکم دے وہ مولا کا تابع اور پیروکار ہوتا ہے۔ جناب خباب بن ارت کی ذات وہ ذات ہے جو تمام آنے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ جو بھی اس طرح سے زندگی گزارے گا میرا مولا اس کے لیے رحمت کی دعا کرے گا اور اس کے لیے شفاعت کا باعث بنے گا۔